الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں قصداً روزہ نہ رکھے یا رمضان کے مہینے میں اعلانیہ طور پر کھائے اور پیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح کی اور بھی قرآن کریم کی آیات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو ان آیات سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے کہ روزے فرض ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلا عذر اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایک تو یہ کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرے، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، جس میں سے ایک روزہ ہے۔ لہذا جو روزے کو چھوڑتا ہے بغیر کسی عذر کے، روزے کو ترک کرتا ہے، تو اس نے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو ترک کیا اور بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ بلکہ ہمارے سلف صالحین میں سے بعض تو اس کے کفر اور اس کے مرتد ہونے کی طرف گئے ہیں کہ یہ آدمی جس نے بلا عذر روزہ چھوڑ دیے ہے تو یہ آدمی کافر اور مرتد ہو چکا ہے، عیاذ باللہ۔ جیسے امام ابو یعلیٰ اپنے مسند میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ عرل اسلامی و قواعد الدین ثلاثۃ، کہ اسلام کا مضبوط کڑا اور دین کے جو قواعد ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، علیہن اسس الاسلام من ترک واحدۃ منہن، کہ اس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اور جو اس میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے گا فہو بہا کافر حلال الدم، کہ جو بھی اس میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا تو وہ اس چھوڑنے کی وجہ سے کافر بن جائے گا اور اس کو خون حلال ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ المکتوبہ وصوم رمضان۔ تو ایک کلمہ شہادت اور دوسری چیز نماز جو فرض نماز ہے، اور تیسری چیز رمضان کے روزے۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے صحیح قرار دیے ہے، علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر اس کو حسن قرار دیے ہے، امام منذری نے ترغیب اور ترہیب کے اندر اس کو صحیح قرار دیے ہے۔ بہرحال تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بلا عذر، بغیر کسی عذر کے روزے کو ترک کرنا یا اعلاناً روزے رمضان کے مہینے میں کھانا پینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑے کبیرے کا ارتکاب ہے،
اور علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اعلانیہ طور پر رمضان کے مہینے میں کھاتا پیتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کیے جائے، یعنی جو حاکم وقت ہے، جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی ذمہ یہ لازم ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کرے، پھانسی دے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور کسی اور کو جرت نہ ہو سکے کہ وہ پھر روزے چھوڑ کر اور اعلانی طور پر رمضان میں کھانے پینے کی جرت کرے۔ تو ایسے آدمی کو یہ حاکم وقت کے ذمے ہیں کہ اسے قتل کر دیں۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بغیر کسی مرض اور بغیر کسی غرض، یعنی بلا عذر کے روزہ چھوڑنا، ترک کرنا، فرمائے کہ انہ شر من الزانی، کہ یہ زنا کرنے والے زانی سے بھی زیادہ گوئے کہ شریر شخص ہے۔ اور اسی طرح جو ہمیشہ شراب پینے والا شخص ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ شریر ہیں۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مومن ہونے میں، اس کے مسلمان ہونے میں شک کیے جا سکتا ہے کہ یہ تو زندیق بن چکا ہے یا مرتد بن چکا ہے، تو ایسے شخص کے متعلق بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ جان بوجھ کر روزے چھوڑتے ہیں یا اعلانیہ طور پر کھاتے پیتے ہیں رمضان میں، تو وہ بہت بڑے عظیم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو اسلامی قوانین کے بھی مجرم ہیں، اور جب آخرت میں جائیں گے اللہ کی عدالت میں وہاں بھی مجرم ہیں۔ اور جب اعلاناً گناہ ہے تو اللہ کی نبی نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری ساری امت معاف ہو جائے گی لیکن جو مجاہر ہیں، جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، کہ گناہ کر کے پھر لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، جبکہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، تو ایسے شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، ورنہ اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت بڑا عظیم گناہ ہے، بڑے خطرے کی بات ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو، اور جیسے بعض سلف صالحین نے کہا کہ یہ شخص کافر یا مرتد ہو چکا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ انجانے گوئے کہ اسلام کی دائرے سے بھی نکل چکے ہو یا مرتد ہو چکے ہو۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو خوش دلی کے ساتھ رمضان کے روزوں کو رکھنا چاہیے، اور ابھی تک جو روزے نہیں رکھے ہیں یا کھلے عام کھایا ہے اس سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس کام سے اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔